بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو میں آج ہم حصہ نظم کی ہی ایک اور آزاد نظم کو آگے بڑھائیں گے. آج اس کے متعلق بھی بات کریں گے. اس سے پہلے ہم پہلے لیکچر میں منیر نیازی کی آزاد نظم پڑھ چکے. آج ہم وزیر آغا کی آزاد نظم بڑے ڈرپوک ہو پڑھیں گے. اس سے قبل ذرا شاعر کے حالات زندگی دیکھ لیں. وزیر آغا (1928) میں سرگودا میں پیدا ہوئے. 2006 میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا تھا اور پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی. ڈاکٹر وزیر آغا اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے. اب بھی ایک جریدہ ہے اوراق جس کے یہ مدیر رہے. اس کے علاوہ اپنے دور کے نامور ناقد یا نقاد مانے جاتے ہیں اور بہترین صحافی بھی تھے. ڈاکٹر وزیر آغا کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نثر نگار بھی اتنے ہی پائے کے تھے. اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، گھاس پر تتلیاں، معنی اور تناظر، شام کی منڈیر وغیرہ ان کی تصانیف ہیں. ڈاکٹر وزیر آغا نے شاعری میں بھی کچھ تجربات کیے تھے اور جدید نظموں میں ان کے تجربات بہت واضح ہیں. اور زیر نظر جو نظم ہے وہ بھی جدید نظم ہے جس میں قافیہ ردیف یا بحر کی پابندی نہیں ہوتی. آئیے ذرا نظم پڑھتے ہیں. بڑے ڈرپوک ہوتا رو فقط شب کو نکلتے ہو، کبھی آنسو کی بھیگی مامتا میں مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو، کبھی تم روشنی کی انگنت میخوں کی صورت تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو. بڑے ڈرپوک ہوتا رو کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن میں کتنا منور، کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور ہے. قصہ ہے چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر ایک سنہرا گرز اپنے ہاتھ میں لے کر بہادر سورما تنہا گزرتا ہے. افق کی قوس سے غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے قطر بڑھتا چلا جاتا ہے. آخر شام کے کورام میں منزل پہ اپنی جا پہنچتا ہے. بڑے ڈرپوک ہوتا رو فقط شب کو نکلتے ہو. عزیزان گرامی، یہ جو نظم ہے اس میں شاعر نے ستاروں اور سورج کو ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل لا کر ان کا موازنہ کیا ہے. ستاروں پر ایک طنز ہے کہ اے ستاروں تم بہت ڈرپوک ہو جو فقط شب کو نکلتے ہو، جبکہ سورج تنہا ہونے کے باوجود دن کو نکلتا ہے اور اپنے منزل پہ پہنچتا ہے. اب یہ علامتی بات بھی ہو سکتی ہے. عزیزان یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ابھی تاروں کو مخاطب کرتے ہوئے چاند کی بات کرتے ہوئے بعض اوقات بین السطور باطن میں کوئی اور بات کی جاتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. بڑے ڈرپوک ہو تارو فقط شب کو نکلتے ہو، کبھی آنسو کی بھیگی مامتا میں مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو، کبھی تم روشنی کی انگنت میخوں کی صورت تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو. میخ کیل، تیرگی اندھیرا. اب ذرا دیکھتے ہیں. وزیر آغا کہتے ہیں کہ اے تارو تم ڈرپوک ہو، بزدل ہو، اتنے بزدل کہ صرف رات کو ہی نکلتے ہو. عموماً انسانی معاشرے میں بھی بزدلی کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان چھپ کے نکلے، اندھیرے میں نکلے. تو یہ اس طرح جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک انسان کو ہم چھپ کے نکلنے میں اس کی بزدلی سمجھتے ہیں، اس طرح رات کے اندھیرے میں نکلنے کو یہ تاروں کی بزدلی قرار دے رہے ہیں. تاروں سے شاعر کہتا ہے کہ تم میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ دن کو نکل سکو. یہ ستارے کبھی ماں کے آنسوؤں میں چمکتے ہیں، کبھی چاندنی کی بدم روشنی میں نمودار ہوتا ہے، کبھی رات کی چادر میں پیوست ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کالی چادر کے اوپر سوراخ کر دیے ہوں. نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. یہاں اصل میں تاروں سے مراد، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ علامتی نظم ہے.
یاد رکھیے گا عزیز طلبہ کہ علامتی نظم میں علامت نگاری ایک ایسا ہنر ہے کہ جس میں مخاطب سورج کو چاند کو کسی کو بھی کیا جاتا ہے، لیکن اندر سے یہ کسی بہت بڑے علمیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو شاعر مراد لے رہے ہیں جو ہیں تو کثرت میں لیکن مقابلہ نہیں کر پاتے، بزدل ہیں، منافق ہیں، ڈرپوک ہیں، ہمیشہ کسی مجبوری اور جذبات کی آڑ لے کر میدان سے فرار ہو جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں خود کسی حالات کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. نہ یہ ظلم کو ظلم کہہ سکتے ہیں، نہ یہ ظالم کو ظالم کہہ سکتے ہیں، نہ یہ مظلوم کی حمایت کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو انہیں تارا کہا گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ ستارے آسمان پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن رات کو نکلتے ہیں، صبح ہوتے ہی وہ اپنے آپ کو غائب کر دیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، سامنے نہیں رہتے کہ کہیں انہیں سورج دیکھ نہ لے. بالکل اسی طرح یہ جو مصلحت پسند لوگ ہوتے ہیں، جو ناانصافی کے چلن سے، ظلم و زیادتی سے، معاشرے کی ناہمواریوں سے بچ کر صرف اور صرف اپنا دامن بچا کر چلتے ہیں، ان کی مثال بھی انہی ڈرپوک تاروں جیسی ہے. بڑے ڈرپوک ہو تارو، کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور ہے، کس قدر بے انت ہوتا ہے. کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے. یہاں بہت گہری چوٹ کی ہے. اب موازنہ ہو رہا ہے. اب ستاروں سے شاعر مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ ڈرپوک تارو، تم لوگ کبھی دن کو نکلو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اپنی چھوٹی سی روشنی لے کر تم اسی پر اترا رہے ہو. اگر تم دن کو کبھی نکلو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ دن کتنا منور، کتنا روشن ہے، اور کس قدر بے انت ہوتا ہے. انت جس کا کنارہ نہ ہو، انجام نہ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے، کبھی تم دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے. چمکتی برچیوں سے لیس ہو کر ایک سنہرا گرز اپنے ہاتھ میں لے کر بہادر سور ماتنہا گزرتا ہے. اب ذرا تشریح کرتے ہیں کہ یہاں پر مصلحت پسند ستاروں کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ اے رات کو چمکنے والے ستاروں، اے رات کے اندھیرے میں اپنی چھوٹی سی روشنی پر اترانے والوں، کبھی دن کو نکلو، یعنی کہ کبھی برسر میدان آؤ، کبھی برسر مقتل پہنچو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دن کتنا منور ہے. تمہیں تمہاری حیثیت کا اندازہ ہوگا کہ تم کتنے چھوٹے ہو. کبھی تم کسی قداور کے ساتھ بیٹھے نہیں ہو، بیٹھو گے تو پتہ چلے گا کہ تم کتنے پست ہو. اور شاعر نے یہ جو دن کو نکلنے والا ایک تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے، یہ بہادر لوگوں کی بات کی گئی ہے، جری لوگوں کی بات کی گئی ہے، دلیر لوگوں کی بات کی گئی ہے، جو لوگ منافقت نہیں کرتے ان کی بات کی گئی ہے. وہ کتنے بہادر ہیں کیونکہ نہ کسی کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں، نہ حالات سے ڈرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، اور ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہرا دیتے ہیں. استعارت میں آپ کو صرف کربلا کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ جہاں پر شب میں نکلنے والے تاروں کے آگے ایک شمس منور کھڑا تھا، حسین ابن علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے، وہ کسی کے آگے ہتھیار نہیں پھینکتا، وہ کس قدر بے انت ہوتا ہے، کس قدر منور ہوتا ہے، کس قدر روشنی اس کے اندر بھری ہوتی ہے، چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر. اور کہتا ہے ایک سنہرا گرز اپنے ہاتھ میں لے کر بہادر سور ماتنہا گزرتا ہے. یہ تارا ایسا تارا ہے جس کو شاعر نے تشبیہی اور خوبصورت ماحول میں یہ بات کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ
جب کوئی ہمت ہار دیتا ہے تو بہادر ستارہ سورج جو ہوتا ہے وہ اکیلا، یہ بھی آخر ایک ستارہ ہی ہے نا سورج بھی، تو جو دن کو نکلتا ہے تو اس کے ارد گرد جو روشنی کی کرنیں ہیں وہ بالکل برچھیوں کی طرح ہیں، نیزوں کی طرح ہیں، یا تشبیہ ہے۔ سورج کی کرنیں اکیلی روشنی کی ایک ایسی لہر ہے، ان کرنوں سے جو نظارہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دلیر سپاہی بہت ساری برچھیاں لے کر جا رہا ہے، نیزے لے کر اٹھا کر جا رہا ہے، اور اس کی گولائی کو، سورج کی اپنی گولائی کو گرز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گرز ایک ایسا ہتھیار ہے جو گول ہوتا ہے اور جس پر بہت سارے سوئیاں لگی بھی ہوتی ہیں، اور عموماً یہ پہلوانوں کو انعام میں بھی ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج تن و تنہا افق کے گول کنارے پر چلتا ہے، وہ کمان کی طرح نظر آتا ہے، وہ سر اٹھائے ہر سرحد کو پار کرتا ہے، وہ بے خوف گزرتا ہے بلکہ اپنی وجہ سے دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ لہذا ستاروں تم بڑے ڈرپوک ہو، اور تم میں اور سورج میں بہت فرق ہے۔ لہذا اس نظم کو اگر ہم اب کنکلیوڈ کریں تو یہ نظم ایک علامتی نظم ہے۔ اس نظم میں ستارے اور سورج کہہ کر اصل میں ان طبقات کو زیر بحث لایا گیا ہے جو مصلحت پسند طبقہ ہے، اور ایک وہ طبقہ جو دیکھنے میں بہت، جن کی تعداد کم ہے، لیکن وہ لوگ جو مصلحت پسند نہیں ہیں، جن کی آنکھوں میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ تو ان مصلحت پسندوں کو جو اپنے تئیں خود جواز اکٹھا کر کے ہر میدان سے بھاگتے ہیں، فرار کی راہیں اختیار کرنے کے لیے بھی جھوٹی جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہیں، ان کو ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت ڈرپوک ہو، تم لوگوں نے کبھی دلیری کا سورج دیکھا ہی نہیں ہے، تم راتوں کو نکلتے ہو، وہ دن کو نکلتا ہے، تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہو، وہ تنہا ہوتا ہے، تمہارے پاس چھوٹی سی روشنی ہے لیکن تم نے کبھی اس کی روشنی نہیں دیکھی کہ وہ اکیلا کتنا روشن ہے۔ یعنی کہ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ ڈرپوک لوگوں کبھی بزدل اور بہادر بندے کے فرق کو محسوس کیا کرو، تب پتہ چلے گا دلیر ہو کہ زندگی گزارنا کس قدر خوبصورت زندگی ہے۔ اور بات ہے بھی، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھتے ہیں زور کتنا بازو ہے قاتل میں۔ نظم یہاں اختتام پذیر ہوئی، اگلے ٹاپک میں حاضر ہوں گے دوبارہ۔ اللہ حافظ۔